السلام علیکم ناظرین، آپ نے پاکستان میں بے شمار دفعہ بارشیں تو پڑتی دیکھی ہوں گی، مگر آسمان سے ایک بادل کا پھٹنا اور پھر زمین پر اس طرح پانی کا گرنا کہ ہر طرف تباہی ہی تباہی مچ جائے، یہ پہلی دفعہ دیکھا ہوگا۔ پاکستان کا وہ علاقہ جسے زمینی جنت کا لقب دیا گیا، آج کس طرح سیلاب نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ سیلاب اتنا خوفناک تھا کہ اب تک 300 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اپنی خوبصورتی سے پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور سالانہ 1.5 کروڑ سے زائد لوگ پورے پاکستان اور دنیا سے آ کر اس علاقے کو دیکھتے ہیں۔ یہ سیلاب کن کن علاقوں میں آیا اور موجودہ صورتحال کیا ہے؟ یہاں کیلاشی لوگ اتنے خوبصورت کیوں ہیں، اور کیلاش کی لڑکی کو کتنے میں خرید کر آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی، جسے KPK کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے یہاں کے خوبصورت علاقے اور لوگوں کا طرز زندگی۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو تمام معلومات سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا جسے KPK کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ پاکستان کا ایک انتہائی خوبصورت علاقہ اور صوبہ ہے۔ یہ علاقہ اپنی منفرد ثقافت، خوبصورت وادیوں، اونچے اونچے سرسبز پہاڑوں اور ٹھنڈے موسم کی وجہ سے کافی مشہور و معروف ہے۔ یہ پاکستان کا شمالی علاقہ جات کہلاتا ہے، اور اس علاقے کے ساتھ افغانستان کا بارڈر بھی لگتا ہے۔ یہ علاقہ سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، بارشیں تو اکثر ہر ملک میں آتی ہیں، اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، مگر جو اس دفعہ قیامت کا منظر KPK کے علاقے باجوڑ، سوات اور پیر بابو میں دیکھا گیا کہ ایک ایسا خوفناک بادل پھٹا کہ ہر جانب تباہی مچ گئی۔ اسے کلاؤڈ برسٹ کا نام دیا گیا۔ یہ پانی اتنی شدت اور زیادہ مقدار کے ساتھ زمین پر گرا کہ جس کے بعد ہر جانب قیامت کا منظر تھا۔ یہ پانی ایک مضبوط سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر گیا۔ تمام ندی نالے اور دریا بکھر گئے اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے گئے وہ چاہے بڑے بڑے پتھر، گھر یا درخت ہوں، کچھ نہ بچ سکا۔ اس کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ایک ہی دن میں 100 سے زائد لوگوں کی ہلاکت ہو گئی۔ سینکڑوں لوگ زخمی حالت میں ہسپتالوں میں چلے گئے۔ یہ سیلابی ریلا گولی سے زیادہ تیز ہے۔ لوگوں کے جانور، مال و دولت، گاڑیاں، گھر سب بہہ گیا۔ پوری دنیا کے نیوز چینلز پر اس آفت کی خبریں چل رہی ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے صدر آصف علی زرداری کو اس آفت میں شہید ہونے والے لوگوں کے لیے اور ملک پاکستان کی اس آفت کے لیے اظہار افسوس کا خط لکھا۔ ترکی، چائنا، آذربائیجان اور عرب ملکوں کا بھی اظہار افسوس۔ حکومت پاکستان کا ریسکیو کا جہاز بھی شدید بادلوں اور طوفان کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا، جس کے اندر 2 پائلٹ سمیت 5 لوگ شہید ہو گئے۔ پورے پاکستان میں ہر موبائل پر حکومت نے الرٹ میسج بھیج دیا کہ شمالی علاقہ جات میں نہ جائیں، وہاں جان کو خطرہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو سیلاب سے پہلے اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والا اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت پر رشک کرتا تھا۔ آنکھوں پر یقین ہی نہ آتا کہ اتنے خوبصورت علاقے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ KPK میں سب لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے رحم و کرم سے اس آفت سے نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر خیبر پختونخوا کی کل آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں 4 کروڑ کے قریب لوگ آباد ہیں، اور اگر اس صوبے کا کل رقبہ دیکھا جائے تو 1,01,800 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے کل رقبے کے 7.9% بنتا ہے۔ یہ لوگ بہت محنتی اور مہمان نواز ہیں۔ یہاں زیادہ تر پشتون قبائل آباد ہیں۔ ان کے علاوہ چترالی اور ہندکو قبائل بھی آباد ہیں۔ یہاں کی اکثریت پشتو زبان بولتی ہے۔ اس صوبے میں 70% لوگ دیہاتی علاقوں میں اور 20% لوگ شہروں میں مقیم ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا گزر بسر کھیتی باڑی سے کرتے ہیں۔ اس صوبے میں زیادہ تر گندم، چاول اور کپاس کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر زیادہ تر پنجاب میں سیٹل ہیں اور پنجاب میں اچھے کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں
خشک میوہ جات اور فروٹ بھی کثیر تعداد میں ہوتا ہے، جسے پورے پاکستان سمیت دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نوجوان لوگوں کا صوبہ ہے، مگر تعلیم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ لوگ اچھے سکولوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو کام پر لگاتے ہیں۔ یہاں کی اکثریت مسلمان لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہاں ایک ایسا قبیلہ بھی آباد ہے جو آج بھی چاند، سورج، پانی، دریاؤں، پہاڑوں کی پوجا کرتا ہے۔ یہاں صرف کیلاشی لوگوں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ مسلمان ہیں۔ یہ کیلاشی لوگ ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت اور سب سے مختلف ہیں۔ ان لوگوں کا اپنا ایک الگ مذہب ہے اور اتنے خوبصورت ہیں جیسے لگتا ہے کہ زمین پر پریاں اتر آئی ہوں۔ کیلاش میں ہر سال میلہ لگتا ہے جہاں کیلاش کی لڑکیوں کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے۔ اس میلے میں کیلاشی لڑکے بھی ہوتے ہیں جو ان لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں تک اس لڑکی کے ماں باپ اس لڑکے کے گھر جاتے ہیں۔ اس طرح رشتے کا سلسلہ مکمل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لڑکیوں کو فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب کے لڑکوں سے شادی نہ ہی کی جائے۔ ان کے رسم و رواج اور ثقافت سب سے مختلف ہے۔ کیلاش ویلی اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا کے خوبصورت ترین ملک بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کیلاش ویلی جاتے ہوئے راستے میں خوبصورت بازار آتے ہیں اور یہاں کیلاشی ثقافت کی ہر چیز مل جائے گی۔ یہ 4000 کے قریب لوگ ہیں جو کیلاشی ہیں۔ یہاں کی عورتیں رنگ دار لباس پہنتی ہیں اور سر پر ٹوپی رکھتی ہیں۔ یہ دنیا کا صرف اکلوتا مذہب ہے جو پاکستان میں موجود ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں، دریاؤں، سورج اور چاند کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے تہوار کے موقع پر خوب رقص بھی کرتے ہیں۔ کھانوں کے ساتھ ساتھ شراب بھی پی جاتی ہے کیونکہ ان کے مذہب میں شراب حرام نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو یہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق اس کو ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کر مخصوص پہاڑ کے اوپر رکھ آتے ہیں، دفناتے نہیں ہیں۔ مگر اب یہ لوگ زمین میں دفنانے لگ گئے ہیں کیونکہ جنگلی جانوروں سے یہ ڈیڈ باڈیاں محفوظ نہیں رہتی۔ اگر ہم قدرت کے شاہکار سوات پر نظر ڈالیں تو یہ علاقہ کسی کرشمے سے کم نہیں، اتنا خوبصورت کہ سبحان اللہ۔ خوبصورت ندی نالے، آبشاریں اور دریا سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے۔ معلم جبہ سوات کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ ایک سیاحتی مقام ہے، یہاں ہوٹلز اور ریزورٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ جون جولائی میں بھی یہاں کا موسم سرد ہوتا ہے۔ اگر کلام پر نظر ڈالیں تو آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہاں کے گھر، خوبصورت گلیاں اور سردیوں میں پڑنے والی برف باری سیاحوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ دریائے سوات کا صاف پانی اور خوبصورتی کا کیا کہنا۔ ایسی خوبصورتی دنیا کے چند ملکوں کے پاس ہے جن میں پاکستان بھی آتا ہے، مگر دنیا کے سیاح یورپین ملکوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں کیونکہ انہیں وہ ملک زیادہ محفوظ لگتے ہیں۔ اگر پاکستان میں بھی حفاظتی اقدامات اچھے ہوں تو یہ لوگ پاکستان کی طرف رخ کریں۔ غیر ملکی سیاحوں کی وجہ سے پاکستانی معیشت میں اچھا خاصا اضافہ ہو اور پاکستانی معیشت کو کافی سہارا ملے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور سٹی ہے جو انتہائی خوبصورت اور بڑا ہے۔ پشاور اپنے بزنس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ زیادہ تر پٹھان لوگوں کا تعلق بھی پشاور سے ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اور بھی بڑے اور مشہور شہر ہیں جیسے مردان، کوہاٹ، ایبٹ آباد، نوشہرہ، ڈیرہ اسماعیل خان، سوات اور ان کے علاوہ بے شمار۔ خیبر پختونخوا کا نام صوبہ سرحد تھا جسے 2010 میں تبدیل کر دیا گیا اور خیبر پختونخوا یعنی KPK رکھ دیا گیا۔ ناظرین، آپ اور میں سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس علاقے کو اللہ رب العزت کی ذات اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سیلاب زیادہ سے زیادہ علاقے کو کور کرتا جا رہا ہے جس سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری KPK کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ KPK کے اتنے خوبصورت اور بڑے بڑے علاقے ہیں کہ ان سب کو ایک ہی ویڈیو میں کور کرنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے ہم علیحدہ علیحدہ کر کے تمام خوبصورت شہروں اور خوبصورت مقامات کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔
تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر. خدا حافظ.